اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائد لحذف الفعل اغراض اخر لفظیۃ کالایجاز والمحافظۃ علی الشجع۔ کہتے ہیں کہ کل بیان ہوا تھا کہ فاعل کو حذف کرنے کے 4 اہم اسباب ہیں۔ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بہ کو اس کا نائب بنایا جاتا ہے، جس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان 4 اسباب حذف کے علاوہ کچھ اور اغراض بھی ہیں جن کے لیے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک غرض اختصار ہے، ایجاز ہے، یعنی کلام کو مختصر کرنے کے لیے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ کلام لمبی نہ ہو۔ اور دوسری غرض فاعل کو حذف کرنے کی وہ جو کلام کا وزن ہے، جس طرح شعر کا وزن ہوتا ہے، قافیہ ردیف، اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جیسے من طابت سریرتو حمدت سیرتو، تو یہ سریرتو اور سیرتو یہ ایک سجع ہے، قافیہ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، اس لیے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ من طابت سریرتو، جس کا باطن پاک ہو، حمدت سیرتو، اس کی سیرت کی حمد کی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی سیرت کی۔ یہ حمدت ہے، اس کا فعل حذف ہے، یہ نائب فعل مجہول ہے، اس کا نائب فعل سیرت ہوا۔ فوائد لحذف الفاعل اغراض اخر، فاعل کو حذف کرنے کی کچھ اور اغراض ہیں، اغراض لفظیہ۔ لفظیہ سے مراد یعنی کلام میں جو لفظاً اور ظاہراً کلام میں اغراض موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ کون سی ہیں؟ الایجاز، پہلے ایجاز لفظاً کلام میں کمی ہوتی ہے، نہ کہ معنی۔ لفظاً کمی ہوتی ہے کہ لفظ کم ہو جاتا ہے مثلا، اور کلام مختصر ہو جاتی ہے پڑھنے میں، لکھنے میں۔ من اوتیا مثل ما اوتیتم، من اوتیا مثل ما اوتیتم، یہاں پر من اوتیا، جس کو عطا کیا گیا ہو اسی طرح جس طرح تجھے عطا کیا گیا ہے۔ فلاں شخص کو مثلا اتنے ہی دیے گئے جتنے تجھے دیے گئے ہیں۔ یہاں اوتیا اوتیتم دونوں میں فاعل حذف ہے اور نائب فاعل جو ہے ان کا ہے، ذکر ہے اور فعل مجہول ہے۔ والمحافظۃ علی الشجع، شجع یعنی وہی وزن جو ہوتا ہے کلام کا، ردیف قافیہ، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، جس طرح کی بھی وضاحت ہوئی ہے۔ دوسرا فائدہ متى بني الفعل للمجهول لا يلحق بما يبين الفعل فلا يقال عوقب اخوك من المعلم بل عاقب المعلم اخاك، لان الفعل انما يبنى للمجهول لجهل فاعله او لكسر اخفائه۔ کہتے ہیں کہ جب فعل کو مجہول کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ فعل معلوم سے فعل مجہول بنایا جاتا ہے، تو لا یلحق، وہ فعل ملحق نہیں ہوتا بما، ایسی چیز کے ساتھ جو فاعل کو بیان کرے، یعنی فاعل کو بیان کرنے والا کلمہ جو ہے اسم ذکر نہیں ہوتا وہاں اس پر۔ دوبارہ اس کو عرض کروں، جب فعل معلوم سے فعل مجہول بنایا جاتا ہے تو ایسے کلمے کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر جو فاعل ہونے پر دلالت کرے، یا جو فاعل کی تفسیر کرے، فاعل کو بیان کرے۔ مثلا
آپ نہیں کہہ سکتے عوقبہ اخوک من المعلم. ہاں اب کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، یہ عوقبہ اخوک من المعلم، یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا عاقب المعلم اخوک، معلم نے اخا کا، معلم نے تیرے بھائی کی معاقبت کی، سزا دی. ٹھیک ہے، اب یہ تو فعل معلوم اور فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی. عاقبہ فعل ہے، معلم فاعل ہے، اخا کا مفعول ہے، یہ فعل معلوم. اسی سے اگر آپ فعل مجہول بنائیں تو کہیں گے عوقبہ اخوک، تیرے بھائی کو سزا دی گئی. اب المعلم جو ہے یہ فاعل کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی المعلم جو چونکہ کلام معلوم میں فعل معلوم کی صورت میں المعلم فاعل تھا تو ظاہر ہے وہ فاعل پر دلالت کر رہا ہے نا. فعل مجہول بناتے اس معلم کو نہیں لے آئیں گے تاکہ سمجھ جائے کہ فاعل کون سا ہے، یعنی فاعل کو بیان کر نہیں لے، یعنی نہیں کہہ سکتے عوقبہ اخوک من المعلم، بلکہ کہیں گے عوقبہ اخوک، بس معلم کو حذف کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا، واضح ہے. لأن الفاعل انما یبنى المجهول لجهل فاعله، فعل کو مجہول اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کا فاعل مجہول ہے. اول قصد اخفائه، یا اس کو چھپانا مقصود ہے، یا فاعل معلوم نہیں ہے یا فاعل کو چھپانا چاہتے ہیں، ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ یہ کام کرنے والا بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں فعل مجہول کے صیغے کے ساتھ عوقبہ اخوک، تو فاعل کو نہیں لے آئیں گے. اذا حذف الفاعل وكان الفعل يتعدي الى اكثر من مفعول يرفع الاول نائبان ويبقى ما يليه على نصبه. بہت ہی اہم بات ہے اور کثرت سے یہ عبارتوں میں آتی ہے، وہاں پر مشکل بنی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. یہ قابل توجہ ہے، غور سے سنیں گے. جب فاعل کو حذف کر دیا جائے، فاعل کو حذف کر دیا جائے، یا یوں ہم اس کو بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ وہ فعل جو ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے نا ہمارے پاس فعل، کچھ فعل ہیں ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، کچھ دو کی طرف، کچھ تین کی طرف. اب بات ہے کہ ایک ایسا فعل ہے جو ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہے، اس فعل کے معلوم سے آپ فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ فاعل کو حذف کر دیں گے، فاعل کو حذف کر دیں. مفعول کو فاعل کے کیا مقام رکھنا ہوتا ہے تاکہ نائب فاعل بنے. اب اس کے مثلاً دو مفعول ہیں تو ان دو مفعولوں میں سے کون سا مفعول نائب فاعل بنے گا، پہلا یا دوسرا؟ کہتے ہیں جو پہلا مفعول ہے اس کو نائب فاعل بنا دیں گے اور اس کو رفع دیں گے کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ اپنی مفعولیت کی حالت پر منصوب باقی رہے گا. آگے سمجھ بات کی. متا بونے الفعل المجہول، جب فعل کو مجہول کے لیے بنایا جائے نا، عفوا نیچے والی سطر ہے. اذا حذف الفاعل، جب فاعل کو حذف کیا جائے، وکان الفعل یتعدی الی اکثر من مفعول، اور فعل ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہو، یرفع الاول نائبا، پہلے مفعول کو نائب بنایا جائے گا، یہ نائب فاعل. ویبقى ما یلیہ علی رسمی، اور وہ مفعول جو اس کے بعد آئیں گے، یلی ہے یعنی جو اس کے بعد آئیں گے، وہ باقی رہیں گے علی نصب ہی، اپنی نصب کے اوپر، یعنی منصوب باقی رہیں گے. جیسے مثال دے رہے ہیں، کوسی الفقیر ثوبا، فقیر کو کپڑا پہنایا گیا. ہاں، اب اس کا فاعل جو بھی تھا بہرحال فاعل تھا. ٹھیک ہے، الفقیر کو نائب فاعل، چونکہ کسا یکسو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے، کسا یکسو کپڑا پہنانا. مثلا آپ کہیں کسا زید علی ثوبا، زید نے علی کو کپڑا پہنا دیا. کہ اسی مثال کو لے لیں کتاب والی کو کہ کسا علی الفقیرہ ثوبا، علی نے فقیر کو کپڑا پہنا دیا. اب علی کو حذف کرتے ہیں فاعل کو،
تو فقیر جو پہلا مفعول ہے اس کو بنائیں گے نائب فعل، کہیں گے کوسی الفقیر ہو. دوسرا جو مفعول ہے ثوبن وہ منصوب باقی رہے گا. ٹھیک ہے، کوسی الفقیر ہو منصوبن. یا اوریا اخوک العلم مفیدن. اوریا اخوکا جو یہ مفعول اول ہے جو نائب فعل بنا ہوا ہے، العلم دوسرا مفعول ہے، مفیدن تیسرا مفعول ہے. یہ دونوں اپنی مفعولیت اور منصوب ہونے کی حالت پر باقی ہیں. پہلے مفعول کو نائب فعل بنا دیا گیا، اس کو مرفوع کر دیا گیا ہے. اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ، اگر کلام میں مفعول بہ موجود نہ ہو، ناب عن الفاعل ما تصرف من المصدر والظرف بشرط ان یکون کل منہما مختصا یصح الاسناد الیہ اصل. یہ اہم مسئلہ ہے. یہ بھی اگر ہم نے کہا تھا کہ بلکہ کتاب والوں نے کہا ہے کہ نائب فاعل مفعول بہ بنتا ہے، کوئی اور چیز نائب فاعل نہیں بن سکتی. کہتے ہیں کہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں مفعول بھی ہے ہی نہیں، اور آپ فعل مجہول لانا چاہتے ہیں تو نائب فعل کس کو بنائیں گے؟ کہتے ہیں وہاں پر نائب فعل بنائیں گے مصدر متصرف کو، کسی متصرف اسم کو، مصدر ہو یا ظرف ہو. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ مصدر اور ظرف جس کو آپ نائب فعل بنا رہے ہیں وہ مختص ہوں، مشترک نہ ہو، مختص ہوں، معین ہوں، اور ان کی طرف اسناد بھی درست ہو، یعنی فعل کی ان کا نسبت صحیح ہو. خود مثال دیتے ہیں، ضرب ضرب شدید، ضرب ضرب، ہاں یہاں پر ضرب فعل مجہول ہے، ضرب اس کا نائب فعل ہے. ضرب مصدر ہے، فعل کا متصرف ہے، مصدر ہے متصرف ہے، اور فعل کا اسناد اس کی طرح درست ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرب ضرب شدید، ایک سخت ضرب ماری گئی ہے، اسناد باطل نہیں ہے، درست ہے، اسناد درست ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اس طرح شوہرت لیلۃ الانس بالقرآن، شوہرت مشہور ہوئی، انس بالقرآن کی رات، قرآن سے محبت کی رات مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ انس بالقرآن ایک اصطلاح ہے، اور عام طور پر عراق ایران میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ محفل انس بالقرآن، قرآن کے ساتھ انس محبت لگاؤ کی ایک محفل ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک قاری بیٹھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے اسپیکر پہ، اس طرح لوگ دائرے میں بیٹھ کر اس کے سامنے قرآن ہر ایک کے سامنے رحل پر موجود ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، اور قاری جو ہے وہ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں محفل انس با قرآن. یہ بہت مشہور بات ہے. تو وہ رات جس میں انس بے قرآن کی محفل لگتی ہے وہ بہت مشہور. اب شوہرات فعل مجہول ہے، لیلۃ الانس یہ اس کا نائب فاعل ہے، ظرف لیلت اس کا. لیکن جو شرط ہے وہ موجود ہے. وہ جو شرط کہہ رہے تھے کہ فعل کی جو اسناد ہے درست ہو، اس کی طرح اسناد درست ہے نا. مشہور کون سی چیز ہے؟ وہی رات ہے. کوئی ایسی چیز کو نائب فعل نہیں بنایا جا رہا ہے، ایسے ظرف کو جس کا اس کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق اور اسناد نہ ہو، بلکہ ہے تعلق اور نسبت ہے، اور یہ اسناد درست بھی ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.